الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی گئی اس کا ترجمہ ہے، اور ہم نے انسان کو بہت اچھے سانچے میں اور بہت اچھے ڈھانچے میں بنایا ہے. یعنی انسان کی جہاں آنکھ ہونی چاہیے تھی وہاں پر آنکھ ہے، جہاں ناک ہونی چاہیے تھی وہاں پر ناک ہے. اگر ہم تصور میں جا کے اپنے اعضاء کو تھوڑا سا ادھر ادھر کر کے دیکھیں تو ایک دم بھدا محسوس ہوگا کہ آنکھ اگر ادھر ہوتی تو کس طریقے سے رہتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں وہی بتایا ہے کہ ہم نے انسان کے ایک ایک حصے کو برابر اپنی اپنی جگہ پہ فٹ کیا ہے، تھوڑا سا بھی ادھر ادھر نہیں کیا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پڑھی گئی اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں اور یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے جو کپڑے ہیں، میری جو ڈریسنگ ہے وہ اچھی ہو، اور میرے جو جوتے ہیں، میرے جو شوز ہیں وہ بالکل اچھے ہو. تو کیا یہ تکبر تو نہیں، بڑائی تو نہیں ہے اس میں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جمیل ہے، یعنی خوبصورت ہے. وہ یحب الجمال، اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تو تم اچھے کپڑے بھی پہنو اور اچھے جوتے بھی پہنو. تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر اعتبار سے خوبصورت اور اچھا رہنے کی ترغیب دی ہے. تو اس سلسلے میں چند باتیں ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 چیزیں فطرت میں سے ہے، یعنی نیچر کی جو چیزیں ہیں، نیچرل جو چیزیں ہیں وہ 10 چیزیں ہیں جو ظاہر اعتبار سے انسان کے اندر پائی جانی چاہیے. تو سب سے پہلے اس میں چیز یہ ہے، اور باقی دوسری بھی چیزیں اس میں ملا کے انشاءاللہ بیان کی جائیں گی. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب بچہ دنیا میں آئے تو اس کا ختنہ کرایا جائے. کیونکہ ختنہ کرانے سے سب سے پہلے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، ہم کو اس میں لاجک نہیں ڈھونڈنا چاہیے کہ اس میں کیا لاجک ہے، اس میں کیا فائدہ ہے تو کریں گے، نہیں ہے تو نہیں کریں گے. تو اس میں تو سب سے پہلے ہے کہ اللہ کا حکم اس لیے کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بیماریاں ہوتی ہے انسان کو ناپاکی کی وجہ سے، یعنی جب آدمی اپنی ختنہ نہیں کرتا تو پیشاب کے قطرے وہاں پہ ٹھہرتے ہیں، رکتے ہیں، اور رکنے کی وجہ سے رکتے وہاں پر کیا ہو جاتی ہے، بیماریاں پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، اور پیشاب بھی اندر ہی رہتی ہے، یعنی انسان کو صحیح طریقے سے پاکی حاصل نہیں ہوتی. تو اس لیے سب سے پہلے جب بھی بچہ ہو تو اس کی ختنہ کرے کچھ مدت ہونے کے بعد. دوسری چیز یہ ہے کہ بال کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات دیے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القزع، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے کچھ حصے کے بال رکھنے کو اور کچھ حصے کے بال کاٹنے کو کیا کیا، منع کیا ہے. تو اس سے ہم لوگ کو کیا کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ بھائی جو زمانہ جیسے چل رہا ہے کہ بھائی فلاں ایکٹر نے کاٹا تو ہم نے بھی کر لیا، اور فلاں مشہور آدمی نے کاٹا تو ہم نے بھی کاٹ لیا، اس طریقے سے نہیں، بلکہ ہم کو اسلام کا جو حکم ہے اس کو فالو کرنا ہے. اس کے علاوہ بالوں کے سلسلے میں ایک بات یہ ہے کہ بالوں کو کلر کرنا ایک عام مسئلہ ہے. تو بالوں کو کلر کرنے کے سلسلے میں ایک بات ہم لوگ ایک یاد رکھیں کہ بالوں کو پورا کالا کلر نہیں کر سکتے، یعنی جو بولتے ہیں نا جس کو ہم بلیک کلر، پورا بلیک کلر نہیں کر سکتے. تو پھر اس کے علاوہ کون سا کلر کر سکتے، ڈارک براؤن جو ہوتا ہے نا، ڈارک براؤن، تو وہ بھی اگر کریں گے تو کالے کے قریب ہو جاتا ہے. تو ڈارک براؤن بھی کر سکتے، اور اس کے علاوہ لال کلر جو ہوتا ہے، یعنی جو زیادہ لال ہوتا ہے نا، تو وہ کلر بھی ہم لوگ کر سکتے، لیکن صرف کالا کلر نہیں کر سکتے. یہ صرف جہاد کے موقع پہ ہم لوگ کر سکتے. اس کے علاوہ تیسری چیز یہ ہے کہ آنکھوں کا بنانا، یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ بال ان کے بڑھ جاتے ہیں، آنکھوں کے آئی بروز جس کو بولتے ہیں، اور عورتوں میں تو کثرت سے یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ بار بار اپنے بالوں کو کاٹتے رہتے. یہ اوپر کے جو بال ہیں، نیچے کے بال ہیں، تو اس کو برابر لائن میں کرنے کی کوشش میں لگے رہتے. تو نیچر سے جب بھی ہم لوگ ہٹیں گے، بال اگر کاٹنے جائیں گے تو اور بھدا نظر آئیں گے، اور وہ کیا دکھیں گا، خراب دکھیں گا سامنے. یعنی جو بناتا ہے اس کو لگتا ہے کہ بہت اچھا دکھ رہا ہو، لیکن وہ کیا ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے. تو آنکھوں کے بال باریک کرنے سے منع کیا گیا ہے. اس پر لعنت بھی بتائی گئی ہے کہ بھائی اللہ نے جو بنایا اس کو کیوں چینج کر رہے. چوتھی چیز یہ ہے کہ ناک کو صاف کرتے رہنا چاہیے. ناک کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناک کو صاف کرنا، یعنی وہ استنشاق الماء، کہ ناک میں پانی ڈال کے اس کو صاف کرتے رہنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے نبی کو بتایا گیا. کیوں؟ کیونکہ انسان زندگی میں جو ہے تو 24 گھنٹے سانس لے رہا ہے، سویا ہے تب بھی سانس جاری ہے، چل رہا ہے تب بھی سانس جاری ہے، روڈ پہ ہے تب بھی سانس جاری ہے.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امتی کی حفاظت کے لیے بتایا کہ زیادہ اگر دھول اس کے اندر چلے جائیں گے تو ناک میں کیا ہو جائیں گے، زخم پیدا ہو جائیں گے، گندگی ہو جائیں گے. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناک کو کیا کریں ہم لوگ صاف کریں. پانچویں چیز یہ ہے کہ مسواک کرے، یعنی مسواک کا ہم لوگ اہتمام کریں، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، سونے سے پہلے، سو کر اٹھنے کے بعد، یا کوئی ہم نے محفل میں زیادہ دیر بات کر لی 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ تو اس سے کیا ہو جاتا ہے، پورا منہ سوکھ جاتا ہے تو بدبو سی پیدا ہوتی ہے. تو اس کے بعد بھی ہم لوگ کیا کریں، تھوڑا سا مسواک کریں، یعنی مسواک کو اپنی دوسری عادت بنائیں. کیا کریں، دوسری عادت بنائیں. تو مسواک کا خاص اہتمام کریں. اور اگر مسواک اگر ہم کو میسر نہیں تو ہم لوگ ٹوتھ برش جو ہے ہمارا وہ بھی کیا کریں، اس کو بھی کثرت سے کرنے کی کوشش کریں. چھٹی چیز یہ ہے کہ داڑھی رکھنا، یعنی داڑھی رکھنا بھی فطرت میں سے ہے. بہت سارے لوگ ہیں کہ بھائی وہ ماحول کے بہاؤ میں آ کے داڑھی کاٹتے ہیں کہ بھائی ماحول کیا ہے کہ بھائی داڑھی کاٹنے کا ہے. یعنی عرب میں جائیں گے تو جو کاٹنے والے وہ داڑھی رکھیں گے، کیوں؟ کیونکہ عرب کا ماحول ہی رکھنے کا ہے. ابھی وہ لوگوں نے بھی کاٹنا شروع کر دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت وعید اس پہ فرمائی کہ بھائی ایسے بالکل داڑھی کو بالکل صاف نہ کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیا چہرہ دکھائیں گے کل قیامت کے دن، یہ سوچنے کی بات ہے. اور اس سے انسان کا بالکل جو روب دبدبا ہے وہ بھی بالکل کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے کیا کرنا چاہیے، داڑھی رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور داڑھی جو کاٹتے ہیں ان کو کم سے کم یہ سمجھنا چاہیے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں. آج کل معاملہ ایسا ہے کہ بھائی میں تو سب سے زیادہ مہذب اور سب سے زیادہ اچھا آدمی اس لیے داڑھی کاٹ رہا ہوں. تو کم سے کم گناہ کو گناہ تو سمجھے کہ بھائی میں جو گناہ کر رہا ہوں یہ واقعی میں گناہ ہے اور اللہ تبارک نہیں ہو رہا ہم سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے روز سوتے وقت دعا کرے، یا اللہ میں غلط کام کر رہا ہوں، مجھے اس کام سے روک. روز رات میں اللہ سے یہی کہے. نہیں ہو رہا ٹھیک ہے، الگ بات ہے. وہ روز رات میں اللہ سے یہ کہے، اللہ مجھ سے غلط کام ہو رہا ہے، مجھ کو کسی طریقے سے اس سے کیا کر دے، روک دے، تو انشاءاللہ اس میں مدد ہوگی. اس کے علاوہ داڑھی کے بہت سارے عجیب فیشن شروع ہو گئے. بھائی تھوڑا سا ادھر سے کاٹ رہے، تھوڑا سا ادھر کاٹ رہے، تھوڑا بیچ میں سے کاٹ رہے. تو یہ بالکل عجیب فیشن شروع ہے. اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا. کوئی 2 نمبر کٹ مارتا ہے، کوئی 3 نمبر، تو یہ بھی منع ہے. 1 بالش پوری داڑھی ہونی چاہیے، اس سے اگر بڑھتی ہے تو ہم لوگ اس کے نیچے کاٹ سکتے ہیں. 7ویں چیز یہ ہے کہ مونچھوں کو بھی کاٹنا چاہیے اور مونچھیں بھی زیادہ بڑھانی نہیں چاہیے، ورنہ مونچھیں بھی پانی پینا شروع کرتی. ہم بھی پانی پیتے تو مونچھیں بولتی کہ مجھے بھی پلا، مونچھیں بھی پانی پینا شروع کر دے. تو مونچھوں کو زیادہ بڑھانا نہیں چاہیے. اور کچھ لوگ تو باقاعدہ اس کو کیا کرتے ایسا تاؤ دیتے. تو یہ تاؤ دینا یہ سب چیزیں جائے تو اسلام میں نہیں ہے. تو اس سے کیا کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. 8ویں چیز یہ ہے کہ زیر بغل کے جو بال ہوتے ہیں اس کو صاف کرنا چاہیے. یعنی ایسا نہیں کہ بے توجہی سے وہ بڑھتے ہی جا رہے. تو بغل کے بالوں کو بھی صاف کرنا چاہیے. اللہ کے نبی نے یہ حکم دیا ہے. یعنی شریعت میں دیکھو کہ کتنا صاف ستھرا انسان کو رکھا جاتا ہے. اور یہ بالوں کو اکھاڑنا چاہیے. بعض لوگ اس پہ وسترا لگاتے ہیں. تو ابھی وسترا لگانے کی عادت اگر آپ سے چھوٹ سکتی ہے، بالوں کو اکھاڑنے کی کوشش کریں. کیونکہ اگر بالوں کو ہم اکھاڑیں گے تو اکھاڑنے سے دوبارہ باندھنے آتے. بال اکھاڑنے کی خاصیت کیا ہے کہ دوبارہ باندھنے آتے وہاں پہ. لیکن ہم اگر اس کو وسترا لگائیں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے، وہ اور گھنے بال ہوتے. تو بار بار اسی میں ہم کو لگنا پڑتا ہے. تو اس لیے ہم لوگ اکھاڑنے کی کوشش کریں. اس میں تکلیف ہوتی ہے اچھی خاصی، لیکن ایک مرتبہ عادت لگ جائیں گے تو وہ کام آسان ہو جائیں گے. اس کے علاوہ ناخن بھی کاٹنا چاہیے. بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ بھائی ناخن بڑھ رہے. زیادہ تر وہ لوگ جو موبائل کی دکانوں میں کام کرتے تو ان کا جو یہ سب سے زیادہ چھوٹی انگلی ہے اس کا ناخن بہت بڑا ہوتا ہے. اور بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ بھائی وہ یہ ناخن جو ہوتا ہے نا آخر کا یہ بڑھاتے. تو اس سے بچنا چاہیے. ہر ہفتے کو جمعہ سے پہلے ناخن کاٹنے کا اہتمام کرنا چاہیے. 10ویں چیز یہ ہے کہ جوڑوں کو دھونا. وغسل البراجم، یعنی ہاتھ کے جو جوڑے یہ جو ہوتے ہیں نا، یہ جوڑے یہ سب، تو ان میں کیا ہو جاتا ہے، میل بس جاتا ہے. تو یہ جوڑوں کو بالکل دھونا چاہیے. اور یہاں کے جو جوڑے اس کو دھونا چاہیے، یہ جو جوڑا ہے. اور اس کے علاوہ پیر کے جو جوڑے، یہاں کے جو جوڑے ہیں، تو یہ جتنے بھی جوڑے ہیں ان سب میں میل جمتا ہے اور اس سے بیماریاں ہوتی ہے. تو اس کو کیا کرنا چاہیے، خاص طور سے دھونا چاہیے. 11ویں چیز یہ ہے کہ زیر ناف کے جو بال ہیں، یعنی جو ہماری ناف ہے، تو ناف کے نیچے کے جو بال ہے اس کو بھی صاف کرنا چاہیے. بعض لوگوں کی بھائی عادت ہے کہ بھائی اتنی سستی کہ بھائی بڑھتے ہی جا رہے ہیں، وہ صاف کرنے کا اہتمام نہیں کرتے. بلکہ اس کو کیا کرنا چاہیے، ہفتے میں 1 مرتبہ صاف کرنا چاہیے، ورنہ 40 دن کے اندر کم سے کم تو صاف کرنا ہی چاہیے. 12ویں چیز یہ ہے کہ انتقاص الماء، یعنی ہم لوگ جب پیشاب کریں، پاخانہ کریں، تو ہم لوگ کیا کریں، پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. امریکہ یورپ میں تو ایسا مسئلہ ہے کہ وہاں ٹیشو پیپر کے علاوہ کچھ استعمال نہیں ہوتا، پرمیشن ہی نہیں ہے، پانی کی اجازت نہیں ہے. تو ویسے ہی یعنی آپ اکثر دیکھو جو پرفیوم آتے اتر آتے اس میں کیا لکھا ہوتا ہے، میڈ ان فرانس، میڈ ان فرانس. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ تو بہت زیادہ خوشبو استعمال ہوتی ہے. تو لیکن اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ بھائی خوشبو استعمال نہیں کریں گے تو پورے فرانس میں بدبو ہو جائے گی. تو وہ مجبور ہے، یعنی وہاں پہ ٹیشو پیپر کے علاوہ پانی کی اجازت نہیں ہے. تو اس لیے ہم لوگ کیا کریں، زیادہ سے زیادہ پانی استعمال کریں. 13ویں چیز یہ ہے کہ ہاتھ میں مہندی نہیں لگانی چاہیے. ہاتھ میں جو مہندی لگانے کا رواج ہے، ہم لوگ اس شادی کے سلسلے میں بات آئی تھی، تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے. 14ویں چیز یہ ہے
کہ آج کل ایک فیشن مسلمانوں میں دیکھا جا رہا ہے، خاص کر جو ذمہ دار مانے جاتے ہیں، یعنی بڑا دین کا کام کر رہے ہیں، تو ان کا معاملہ کیا ہے کہ ٹوپی ٹیڑھی ہے. کیسی ہے؟ کسی کی ٹیڑھی ٹوپی ہے، ایسی ٹیڑھی ہے، کسی کی ایسی ہے اوپر گئی، اور کسی کے کیا ہے بٹن کھلے ہوئے، کیا بٹن پورے کیا ہے یہاں تک کھلے ہوئے، ایسے پڑے ہوئے بٹن، اور ویسے ہی بات کر رہے ہو. کیا کر رہے؟ دین کی بات ہو رہی. کیسی بات ہو رہی؟ ایسے بٹن کھول کے بات ہو رہی، دین کی بات ہو رہی. کیسے ہو رہی ہے؟ یہ ٹوپی ٹیڑھی ہو کے بات کر رہے. اب ان کو لگتا ہے کہ ہم کو تو بہت بڑا اللہ والا سمجھیں گے لوگ، کہ اس کو تو اپنی ٹوپی کا خیال نہیں، اس کو اپنے کپڑے کا خیال نہیں، اس کو تو امت کی فکر اتنی ہے کہ دیکھو ٹوپی کا بھی خیال. تو یہ سب امت کی فکر نہیں ہے، یہ امت کو بیوقوف بنانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہذب طریقے سے رہتے تھے، ایسے طریقے سے نہیں رہتے تھے کہ جس سے لوگوں کو بالکل برا لگے. تو یہ جو بٹن ہے، میں نے لوگوں سے پوچھا بھی باقاعدہ کہ بھائی بٹن کیوں کھلے رکھتے؟ تو ان کا حوالہ ہے کہ بھائی وہ جو بڑے ہیں وہ رکھتے ہیں تو اس لیے رکھتے. بھائی بڑے ہمارے لیے نمونہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس لیے ہم کو جو بٹن ہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ بند رکھنا چاہیے، اور ٹوپی کو بھی اپنی سیدھے پہننا چاہیے. اور 15ویں چیز یہ ہے کہ عطر استعمال کرنا چاہیے. ورنہ ہوتا ہے کہ بھائی جب زیادہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو بدبو سے کیا ہو جاتا ہے؟ ماحول خراب ہو جاتا ہے. تو زیادہ سے زیادہ اچھے سے اچھا عطر استعمال کرنا چاہیے. 20 والی کا چکر چھوڑ کے تھوڑا سا 400 والی پہ 800 والی پہ آنا چاہیے. ورنہ 20 والی سے کیا ہو جاتا ہے؟ ماحول پورا خراب ہوتا ہے. اور اس دن بتائے تھے نا کہ ایسا بھی عطر استعمال نہ ہو کہ جس سے لوگ کو جینے کا حق ہی ختم ہو جائے، جس سے لوگوں کی جینے کا حق ہی ختم ہو جائے. تو عطر میں ہم لوگ کیا کریں؟ اچھے سے اچھا عطر استعمال کریں. اور پرفیوم بھی اگر ہم استعمال کرتے، پرفیوم میں نقصان یہ ہے کہ پرفیوم استعمال کرنے سے دن بھر تو اچھا لگتا ہے، لیکن رات میں اس سے سر میں درد ہوتا ہے پرفیوم استعمال کرنے سے، کیونکہ اس میں الکل ہوتا ہے. اور اس سلسلے میں ایک مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی الکول والے عطر سے نماز نہیں ہوتی. تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ الکول کا مسئلہ یہ ہے کہ کھجور اور انگور کا اگر اس میں الکول ملایا گیا، کیونکہ کھجور سے اور انگور سے کیا بنتی ہے؟ شراب بنتی ہے، دارو بنتی ہے. تو اگر کھجور اور انگور کا اس میں اگر الکول ہے تو وہ بالکل استعمال نہیں کر سکتے، اس کو لگا بھی نہیں سکتے اور اس کو پی بھی نہیں سکتے. لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا، بلکہ کسی میں ایپل کا ہوتا ہے، کسی میں آرنج کا ہوتا ہے، اور کسی میں گلاب کا الکول ہوتا ہے. تو الکول والا عطر ہم لوگ کیا کر سکتے؟ استعمال کر سکتے. صرف جو انگور کا ہے اور کھجور کا ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے. باقی تمام الکول والے عطر بھی ہم لوگ کیا کر سکتے؟ استعمال کر سکتے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو ظاہری اعتبار سے پاک صاف رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.